الحمدللہ بہت اچھا سنایا. الحمدللہ کفا وسلام علی عباده الذین اصطفى. اما بعد فقد قال اللہ تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. كل نفس ذائقة الموت ثم إلينا ترجعون. آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله الله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. محترم بزرگوں اور دوستوں، دنیا جب سے قائم ہوئی، یعنی حضرت آدم علیہ نبی علیہ السلام دنیا میں بنائے گئے، تب سے دنیا والوں نے دیکھا موت اور حیات. ایسا نہیں ہے کہ آج سے موت آج سے حیات، یہ نہیں ہے. اے لوگوں، دنیا کل نفس ذائقۃ الموت. قرآن نے ارشاد فرمایا، اللہ وحدہ لا شریف نے اپنے محبوب پر یہ آیت نازل فرمائی حضرت جبرائیل امین کے ذریعے سے، کل نفس ذائقۃ الموت ثم الینا ترجعون. محترم بزرگوں اور دوستوں، تو ایسا نہیں ہے. یہ موت حیات کا معاملہ حضرت آدم علیہ نبی علیہ السلام کے وقت سے جاری ہے. آ رہے ہیں لوگ، جا رہے ہیں. پھر اب سوچنا یہ کہ آتے کیوں ہیں اور جاتے کیوں ہیں. آخر وجہ تو ضرور ہے. آئے نہ آنا کیا ہے اور جانا کیا ہے. تو یہی تو چیز ہے کہ آنا اور جانا ایک چیز ہے. کاپی آپ کے ہاتھ میں دے دیا گیا ہے، کتاب دے دی گئی ہے، خالی ہے بالکل. وہ کتاب بس زندگی بھر وہ کتاب آپ کے ہاتھ میں رہنی ہے. بے شک بے شک. یاد رکھیے لوگوں، وہ کتاب رکھنی ہے، اور جب موت آ جائے گی کتاب بند. اب وہ کتاب بند تو وہ کتاب دی گئی کیوں؟ بات یہ ہے کہ رب نے یہ کتاب دیا کیوں؟ دیا اس لیے ہے لوگوں کہ دنیا میں جب آئے تھے آپ تو ماں کے شکم سے آئے. جب دنیا میں قدم رکھا تو پاک صاف تھے. اللہ نے دنیا میں جب بھیجا تب والدین محترم ماں کے شکم سے پیدا جب ہوئے تو ذریعہ آپ کے کھانے پینے کا ذریعہ کون بنا؟ والدین محترمہ بنی. سب سے پہلا ذریعہ کھانے کے کون بنی؟ والدین محترمہ بنی. آپ کو دودھ پلا کے پروان چڑھایا، اس لائق بنایا کہ اب جو ہے کچھ دانہ اب اپنے شکم میں ڈالے. پھر دانہ ڈالا، نیچے سے آپ اوپر اٹھتے چلے جا رہے ہیں. لوگ تو یہی سوچ رہے ہیں کہ میرا بیٹا بھی 6 مہینہ کا ہوا ہے، مگر یہ معلوم نہیں ہے لوگوں کو کہ میرا بیٹا جو عمر لے کے آیا تھا اس میں سے 6 مہینہ ضائع ہو گیا. نکلا ہے وہ مہینہ، 6 مہینہ نکل گیا. 80 سال، 50 سال، 60 سال، 70 سال اب پیدا ہوئے اس دن سے آپ کے عمر کو گھٹنا شروع ہوا. اور لوگ یہاں سے ہریں گے میرا بیٹا تو ابھی پروان چڑھ رہا ہے، ابھی تو 1 سال کا ہوا ہے، ابھی تو 2 سال کا ہوا ہے، ابھی جو 5 سال کا ہوا ہے، یہ کہہ رہے ہیں لوگ. مگر نہیں ہے لوگوں، اللہ نے جو لکھ دیا، عمر دے دیا ہے، وہ عمر کو لفظ کر رہا ہے، ختم کر رہا ہے. بالکل. محترم بزرگوں اور دوستوں، تو اللہ نے جو بھیجا تب اس وقت تو آپ کچھ نہیں جان رہے تھے. نیکی کیا ہے، بدی کیا ہے، باپ کیا ہے، ماں کیا ہے، اور اصحاب اور لوگ کیا ہیں. تب عمر بڑھی، عقل آئی، تب پہچانا کہ ہاں یہ میری ماں ہے، یہ میرے والد محترم ہیں. اس سے آگے بڑھے یہ میرے چچا ہیں، یہ میرے خالو، یہ میرے دادا، یہ پردہ
فلانا وہ فلانا، سب کو ہوش آیا۔ اے لوگوں، تو کہتے ہیں کہ ماں کے شکم کے بعد جب دنیا میں لوگ آتے ہیں تو ماں کے ذریعے سے تربیت پاتے ہیں بچے۔ والدہ محترمائی کہتی ہیں کہ بولیے، ابا بولیے، امی بولیے، اللہ بولیے۔ آقا نامدار مجنی تاجدار جناب احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی لائی کلمات لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنا سکھایا جاتا ہے، تعلیم تربیت دی جاتی ہے، اس کے آگے بڑھتا ہے بچہ۔ تو بھائی اب حافظ صاحب مولانا صاحب کے پاس بھیجا جاتا ہے یا اسکول بھیجا، تعلیم و تربیت کے لیے آگے بڑھایا جاتا ہے۔ اب جو ہوش و حواس ہوتا ہے اس کے بعد جب 8-10 برس کا بچہ ہو جاتا ہے تو اب وہی کاغذ جو آپ کو سادہ دیا گیا تھا نہیں، اب اس میں بھرنے کا وقت آ گیا ہے۔ اب بچپن میں جو آپ نے کچھ کیا اچھا اور برا تو وہ معافی ہے۔ جب ہوش و حواس آ گیا، آپ سب کچھ جان اور پہچان گئے، اچھا کیا ہے برا کیا ہے، سب عقل آ گئی، تو پھر آپ کو اب وہ کاپی وہی اب کام آنے والی ہے، وہ درج ہونا شروع ہو جائے گا۔ اچھا کریں گے نیکیاں درج ہوتی چلی جائیں گی، اچھے کریں گے نیکی درج ہوتی چلی جائے گی، اور غلط کاری مبتلا ہوں گے تو راستہ جہنم کا تیار ہوتا جائے گا۔ نیک اعمال ہوتے جائیں گے، جنت کے دروازے آپ کے لیے کھلتے چلے جائیں گے، اور غلط کاری کے طرف مبتلا ہوں گے تو جہنم کے طرف بھرے جائیں گے سب بات۔ وہ ہے وہ خالی کاغذ ہے لوگوں، اللہ نے اسی لیے دنیا میں ہمیں بھیجا، کیسی کیسی نعمتیں بخشی ہیں، ایسی ایسی نعمتیں اللہ وحدہ لا شریک نے بخشی ہے کہ خود اپنے بدن کو دیکھیں کہ اللہ نے کیسی کیسی چیزیں مجھے عنایت فرمائی ہیں۔ ارے ایک آنکھ جو اللہ یہ بینائی کسی کو چھین لیتا ہے تو پھر دنیا اور دین کچھ پتہ نہیں، پھر اس کے لیے دنیا کوئی چیز ہے؟ جب وہ دیکھ ہی نہیں پاتا تو پھر کیا ہے وہ دنیا اس کے لیے؟ اندھیرا ہی اندھیرا۔ تو محترم کتنی بڑی نعمت اللہ نے بخشی ہے، آنکھ دی ہے، تو یہ آنکھ اس لیے نہیں دی ہے کہ غلط کاری کریں، غلط نگاہ رکھیں، یہ آنکھ اس لیے اللہ نے دی ہے کہ نیکی کے طرف راغب ہوں، نیک دیکھیں۔ اس لیے اللہ نے یہ آنکھ مجھ کو عنایت فرمائی ہے۔ لوگوں ہاتھ دیا اللہ وحدہ لا شریک نے، کان دیا اللہ وحدہ لا شریک نے، یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت، پاؤں دیا اللہ نے، یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ لوگوں تو دنیا میں ہم اس لیے بنائے گئے کہ کیا کہا اللہ وحدہ لا شریک نے، وَالْعَصْرِ إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ۔ اللہ وحدہ لا شریک نے قرآن میں کیا فرمایا کہ اے محمد آپ کے زمانے کی قسم ہے، آقا نامدار مدنی تاجدار جناب احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے زمانے کی قسم ہے کہ لوگ گھاٹے میں ہیں۔ ان الانسان لفی خسر، کہ انسان گھاٹے میں ہے۔ کیسے گھاٹے میں ہے؟ اس لیے گھاٹے میں ہے کہ لوگوں سودا جو کرنے ہم آئے ہیں دنیا میں، نیک سودا کریں گے تو اللہ کے قریب ہوتے رہیں گے، اور غلط سودا کریں گے گھاٹے میں وہی شخص ہے
جو اللہ اور اس کے رسول کے فرمان کے موافق اپنی زندگی کو اس کے سانچے میں نہیں ڈالتے، جو اللہ اس کے رسول کے فرمان کے مطابق اپنی زندگی نہیں گزارتے، وہ تو گھاٹے ہی گھاٹے میں رہیں گے لوگوں۔ اور جو انسان إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، وہ شخص گھاٹے میں نہیں ہوں گے۔ إِلَّا الَّذِينَ، مگر وہ لوگ جو اللہ پر ایمان لائیں گے، إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا، ایمان لائیں گے، وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، اور نیک اعمال کریں گے، وہ کبھی گھاٹے میں ہو سکیں گے؟ اے لوگوں، اللہ نے، میرے محبوب نے، میرے آقا نے کیا فرمایا کہ اے میرے بندو، اے میرے ماننے والو، اے ایمان والو، کیا کہا میرے آقا نے کہ مجھ کو ماننے کے طریقہ ہے، ایسا نہیں کہ تم نے میرا کلمہ پڑھ لیا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، تو ہو گئے تم پکے مسلمان، کبھی نہیں۔ آقا نے فرمایا لوگوں، بہترین ہمیں خوش کرنے کا ذریعہ کیا ہے؟ تو میری آنکھوں کی ٹھنڈک کیا ہے؟ نماز ہے۔ میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز ہے، اور اللہ بھی کہتا ہے اقیموا الصلاۃ، قائم کرو نماز۔ اور آقا بھی فرماتے ہیں اے لوگوں، میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں ہے۔ تو لوگوں اپنے کو غور کیجئے کہ ہم نماز قائم کیے ہوئے ہیں، اس لیے کہ آقا تو تبھی راضی ہوں گے جب ہم ان کے حکم کی بجا آوری کریں گے۔ آقا فرماتے ہیں کہ نماز پڑھیے، نماز میں ہم خوش ہیں، اور اللہ بھی خوش ہے۔ جب اللہ اس میں خوش، رسول اس میں خوش، اس کام کو نہ کرے تو پھر کیا لے کے جائیں گے؟ یہ کاپی جو لایا سادہ سادہ، یہ کاپیاں کیسے بھرا جائے گا؟ غلط کاریوں میں بھریں گے تو لوگوں جہنم کے دروازے کھلے ہیں، سیدھے جہنم میں داخل ہو جائیں گے۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ روز حشر میں کام آنے والی ہے۔ کلمہ پڑھ کے مسلمان نے یہاں کلمہ پڑھ لیا، جب وہاں پہچان نہ سکے کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھا، نہیں کوئی معبود سوائے اللہ کے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے، واقعی اللہ کے رسول ہے، بے شک اللہ کے رسول ہے۔ اے لوگوں، دیکھا حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک واقعہ ہے۔ ایک وقت ایسا آیا کہ حضرت آقا نامدار مدنی تاجدار جناب احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کوہ صفا کی طرف سفر کر رہے تھے، اپنے ماننے والوں کے ساتھ، یا جو اہل کلمہ کے ساتھ سفر کر رہے، صحابہ کے ساتھ سفر کر رہے تھے۔ صفا کے قریب پہنچے تو ابو جہل، ولید اور بہت سے مشرکین جو ہے کیا کر رہے تھے؟ بت کی پرستی کر رہے تھے، پوجا کر رہے تھے۔ بت کو گردن میں ڈالے تھے، اپنے گردنوں میں ڈال کے رکھا تھا۔ آقا تشریف لائے، وہاں لائے اور تبلیغ کیا، قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا۔ کیا کہا؟ اے خدا، لا الہ الا اللہ، اللہ کو مان لو۔ کیا کہا؟ بت کی پرستی چھوڑ دو، ایک اللہ کو مان لو۔ محترم بزرگوں اور دوستو، تو وہاں ابو جہل بھی موجود، جانی دشمن آقا نامدار مدنی تاجدار جناب احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے جانی دشمن کیا کیا تھا؟ ایسا وقت آیا کہ آقا کو مٹانے کے لیے بہت بڑا خندق تیار کیا،
اور اوپر سے کچھ بچھا دیا کہ آقا اس سفر اس راستے سے آتے ہیں، یہ راستہ ان کا ذریعہ آنے جانے کا راستہ ہے، وہ جائیں گے اور پھر خندق میں گر جائیں گے۔ دیکھیے ابو جہل نے ایسا کیا تھا، مگر اے لوگوں ابو جہل نہیں گرا، آقا نہیں گرے بلکہ خود گر گیا، وہ ہے ابو جہل۔ تو ابو جہل ولید اور مشرکین بیٹھے تھے، تو وہ ولید کہتا ہے کہ کہیے کہو، ابو جہل سے کہہ رہا ہے کہ آج ان کو ہم لوگ پریشان کرنا چاہتے ہیں، کیا آپ راضی ہیں؟ اس نے کہا کہ بالکل۔ کیا کہا؟ ابو جہل نے کہا بالکل راضی ہیں، جتنا چاہے آپ ان کو اذیت و پریشان کریں۔ بولیے ولید نے جب یہ کہا، اللہ کے رسول نے کہ پڑھ لیجئے کلمہ، بار بار کہہ رہے مگر وہ کلمہ نہیں پڑھتا۔ اب وہ ولید کہتا ہے کہ تم تو کہتے ہو کہ میرا رب شہ رگ سے قریب ہے۔ کیا کہتا ہے؟ ولید کہتا ہے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے سے کہ آپ تو کہتے ہیں کہ میرا رب شاہ رگ سے بھی قریب ہے، تو دکھائیے آپ کا رب کہاں؟ اور میرا رب یہاں موجود ہے، اس کے سامنے زمین پر گرا دیتا ہے بت کو اور سجدہ کر رہا ہے۔ اگر میرا رب یہاں موجود ہے، آپ کا رب کہاں ہے؟ اے لوگوں، وہ غافل مشرک وہ کیا جانتا ہے خدا کو؟ وہ کلمہ گو تو نہیں ہے، لا الہ الا اللہ کا پڑھنے والا نہیں ہے، اور سامنے رب ہے بھی نہیں کہ میرے رسول ان کو دکھائے۔ کچھ شرمساری ہوئی ان کو، واپس پلٹ آئے۔ اے لوگوں، اور وہاں پر ایسا ہوا کہ بت میں ایک شیطان گھس گیا، ولید کے بت میں شیطان گھسا، اور اس نے کہا کہ یہ اللہ کے رسول نہیں ہے۔ اور کرے لوگ، شیطان گھس کے یہ کہہ رہا ہے کہ یہ اللہ کے رسول نہیں ہے، ان پر ایمان نہیں لانا۔ اللہ کے رسول، اللہ کے رسول واپس آئے، اور اس کے بعد پریشان نظر آ رہے ہیں، اس کی جواب کیا ہونی چاہیے۔ پھر بلائے گئے ایک دن کے بعد، پھر کہ آپ یہ کیجئے، ہم لوگ کو دلائیے یہ کہ آپ کے رب ہے۔ تو کہا کہ اچھا کیا کریں، واپس آئے، مگر پھر جس دن کو ہے صفا پر جانا ہوتا ہے تو ایک جو ہے آتا ہے، وہی جن جو ہے وہ ایک آتا ہے اور اللہ کے رسول کو سلام کرتا ہے اور کہتا ہے کہ یا رسول اللہ، سنا ہے کہ آپ کو شیطان نے پریشان کیا ہے، آپ کو نبی نہیں مانا، لوگوں سے کہا کہ یہ اللہ کے نبی نہیں ہے، وہ شیطان تھا، اس کو ہم راہ میں قتل کر ڈالا ہے، آج کوہ صفا پر آئیے، میں حاضر ہوں گا۔ محترم بزرگوں اور دوستوں، اس نے کہا کہ تمہارا نام کیا ہے؟ نام اس نے بتایا، اللہ کے رسول کو وہ نام پسند نہ آئی، تو اللہ کے رسول نے کہا کہ آج سے تمہارا نام عبداللہ، آج سے تمہارا نام عبداللہ ہے۔ اے لوگوں، پھر آئے، اور اس کے بعد جب ابو جہل اور مشرکین موجود تھے، وہ اس بت میں حاضر ہوا اور کہا کہ اے لوگوں، یہ واقعی اللہ کے رسول تاجدار مدینہ احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہے، یہ اللہ کے رسول ہے، ان کا کلمہ پڑھ لو۔ اب لوگ بت کے پجاری دیکھا کہ یہ کیا ہوا، کل تو یہی بت کہہ رہا تھا کہ یہ اللہ کے رسول نہیں ہے، پھر یہ آج یہ کہہ رہا ہے کہ
کہ یہ اللہ کے سچے رسول ہیں، آخری رسول ہیں، ان کا کلمہ پڑھ لو۔ اے لوگوں، بت کو پٹک پٹک کے توڑ ڈالا، اتنا غصے سے فائر ہوا کہ بتوں کو توڑ ڈالا۔ تو اے لوگوں، اب دیکھا تو بہت اذیت پہنچائی ابو جہل نے اور لوگوں نے، اللہ کے رسول کو بہت مار پیٹ کیا، سر میں مارا، سر سے پاؤں تک خون بہا۔ اے لوگوں واپس آئے، اللہ کے رسول مسجد میں تشریف لے گئے، ایک کونے میں جا کے بیٹھے ہیں اللہ کے رسول۔ اس کے بعد بات ایسی ہوئی کہ حضرت امیر حمزہ جو ہے کہاں پہنچے ہوئے تھے؟ تیر اندازی، کہاں؟ شکار کرنے پہنچے ہوئے تھے، شکار کر رہے تھے۔ ایک ہرن کے آگے آگے ہرن بھاگ رہی تھی اور پیچھے پیچھے امیر حمزہ جو ہے شکار کرنے کے لیے، تیر چلانے کے لیے تیار ہو رہے تھے۔ اب جب آگے بڑھتے بڑھتے ہرن نے پلٹ کے دیکھا حضرت امیر حمزہ کو، تو ہرن نے کیا کہا کہ اے امیر حمزہ، ارے ہرن کے طرف تو تیر چلا رہے ہو، ارے تمہارے بھتیجے کو لوگ اتنا مارا، اتنا ذلیل کیا ہے، کیا اس کے طرف تیر چلانا چاہیے یا نہیں چلانا چاہیے؟ لوگوں جب یہ بات سنی، اللہ نے قوت گواہی عطا فرما دی ہرن کو، اور جب یہ بات کہی تو وہ پلٹتے ہیں، گھر آتے ہیں۔ گھر میں آئے، بیٹھے تو لوگ گھر والوں نے کھانا لا کے دیا، تو اس کے بعد ان لوگوں سے رہا نہیں گیا، وہ عورتیں آئیں، کھانا دی، بیٹھ کے کہیں کچھ غمزدہ تھی، کیونکہ آقا انعامدار مدنی تاجدار جناب احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو لوگوں نے پریشان کیا تھا، مارا پیٹا تھا، اس لیے وہ جو ہے غمزدہ تھی۔ کہا کہ کیا بات ہے، پریشانی میں ہو؟ کہا کہ آپ نہیں جانتے کہ آج آپ کے بھتیجے محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو ابو جہل اور ان کے ساتھیوں نے اتنا مارا ہے کہ وہ جو ہے غم سے نڈھال۔ تو لوگوں انہوں نے کہا کہ ٹھیک، کیا بات ہے؟ جس وقت ان لوگوں نے مارا تھا ان کو، کیا اس وقت ابو لہب موجود نہیں تھے؟ تو بتایا کہ ابو لہب تو اور کہہ رہا تھا کہ مارو، تو کہا کہ ابو طالب تو کہا کہ وہ تو سفر میں ہے، اور یعنی چچا لوگوں سے پوچھا عباس کہاں تھے؟ تو کہا وہ بچا رہے تھے، مگر وہ کیا کرتے، وہ کچھ نہ کر سکے اور آقا مار کھا گئے۔ اے لوگوں، جب یہ باتیں سنی حضرت امیر حمزہ نے کہا کہ اچھا کھانا رکھو، کنارے کر دو، اور پھر زیب تن کیا، بدن میں سب کچھ سجایا، تیر تفنگ لیا، گھوڑے پر سوار ہوئے اور چلے۔ کہاں چلے؟ جہاں مشرکین بیٹھے تھے وہاں پہنچ گئے اور دریافت کیا کہ میرے بھتیجے محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو، کیونکہ عورتوں نے کہی تھی کہ آج ان کے والد زندہ ہوتے تو اپنے بیٹے کا بدلہ ضرور لیتے۔ یہاں تو حضرت عبداللہ اللہ کے رسول دنیا میں نہیں آئے، تبھی اللہ نے ان کو بلا لیا تھا۔ تو آج عورتوں نے کہا کہ آج ان کے والد ہوتے تو ضرور ان کا بدلہ لیتے۔ تو یار طیش میں آئے، چلے اور جا کے ابو جہل کو خوب مارا، اور مارنے کے بعد وہاں سے چلے، مسجد میں آئے، دیکھا کہ آقا کونے میں مسجد کے بیٹھے ہیں، اور آئے اور حضرت امیر حمزہ نے کہا اے میرے بھتیجے، ہم نے آپ کا بدلہ لے لیا، آپ خوش ہو؟ کہا کہ دو مرتے کہا آقا دیکھا نہیں، اس لیے کہ وہ کلمہ پڑھے نہیں، لا الہ الا اللہ
محمد الرسول اللہ، ابھی تک حمزہ نے اس کلمہ کو نہیں ورد کیا تھا، اس لیے آقا خوش نہیں تھے۔ تیسرے بار کہا تو آقا نے فرمایا ہے اے میرے چچا، آپ جب تک لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ نہیں پڑھیں اور جتنا کو مارے میرے بدلے میں، اللہ کبھی راضی نہیں ہے، اب محمد بھی راضی نہیں۔ میرا بدلہ جتنا آپ لے لیں، جب تک میرا کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ نہ پڑھ لیں گے، میں راضی نہیں ہوگا، نہ میرا خدا راضی ہوگا۔ اے لوگو، حضرت امیر حمزہ نے کہا کہ اچھا ایسی بات ہے، کیا ہے؟ آج کچھ ہے بھائی، آج کچھ ثبوت دینا پڑے گا کہ ہم کہہ دیں کہ ہم فلاں ہیں، تو کیا بھائی ہم تو آپ کو نہیں جانتے، تو ثبوت دیجئے بھائی، بتائیے۔ تو بتایا، آقا نے فرمایا کہ ٹھیک، تو کچھ آیتیں پڑھی، سورہ طٰہٰ کی آیتیں پڑھی، سورہ مومن کی آیتیں پڑھی، پڑھنے کے بعد سب کی تفسیر بتائی، اب وہ سمجھے، عربی جاننے والے تھے حضرت امیر حمزہ، ان کو سمجھا، اس کے بعد واپس ہو گئے، اپنے گھر چلے گئے، آقا بھی اپنے گھر چلے۔ اس کے بعد کل ہو کے پھر آئے، بلایا گیا، آئے کہ کل آج ہم کو موقع دیجئے، رات بھر سوچنے سمجھنے کے موقع دیجئے۔ آقا نے کہا بے شک، پھر آئے، حضرت امیر حمزہ آئے، اور آنے کے بعد پھر اللہ کے رسول نے فرمایا اے میرے چچا، لا الہ الا اللہ پڑھ لی، کر لی۔ کہا کہ بھائی کچھ اور تو سناؤ، کل تو تم کہا آپ کو سنا دے گا، کہ کچھ اور تو سناؤ۔ تو سورہ رحمان کی کچھ آیتیں پڑھ کے آقا نے سنائی، آقا نے سورہ رحمان کی کچھ آیتیں پڑھ کے سنائی۔ اس کے بعد حضرت امیر حمزہ نے کلمہ پڑھا، لا الہ الا اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ یہ محترم بزرگوں اور دوستو، ایمان اس کو کہتے ہیں۔ ارے بھیا کچھ کریں گے جب تک کہ آپ صدق دل سے کلمہ نہ پڑھیں گے اور اللہ اور اس کے رسول کے احکام پر عمل نہ کریں، بتائے ہوئے باتوں پر عمل آپ کی نہیں ہوگی، اللہ کے پاس سرخرو آپ نہیں ہو سکیں گے۔ آپ جتنا کچھ کر لیں، عین آقا نے فرما دیا ہے، آقا نے جو راستہ دنیا میں چلے، جیسے کھایا، جیسے پیا، جیسے سوئے، جیسے رہے، جیسے اٹھنا، جیسے بیٹھنا، اس کا طریقہ اختیار کرنا ہے۔ اے لوگوں، ان کے پیچھے چلنا ہے۔ کوئی چاہے کہ ہم آگے چل جائیں تو پھر ختم، پیچھے پیچھے چلنا ہے، وہ طریقہ اختیار کر کے رہے۔ دیکھیے وہ طریقہ اختیار کر کے بیچارہ زندگی میں رہا۔ ارے ہم جاتے تھے باغیچہ میں کہ کوئی تاش کھیل رہا ہے، لوگ دیکھ لیتے کہ ارے بھائی موقع نہیں آ رہا، اٹھاؤ تا، ارے اٹھا تو دے رہا تھا نے ڈر سے کہ ارے آ رہا یار، ہٹاؤ ہٹاؤ۔ لحاظ ہوتی تھی کہ نہیں؟ خوف ہوتا تھا نہیں؟ کچھ لوگ ان کے ذریعے سے مسجد میں بھی جانا اختیار کیا۔ آج دو چار آدمی ان کے یہ ذریعہ سے اگر مسجد میں جا رہا ہے، نماز پڑھ رہا ہے، اس کا اجر ان کو بھی عنایت ہو رہی ہے۔ اے لوگوں، تو وہ شخص چلا گیا ہے۔ لوگوں، ان کے وہ جو بیچارہ کہتا تھا، نیک دعوت دیا کرتا تھا، خدا کی طرف بلاتا تھا، رسول کی طرف بلاتا تھا، مسجد کی طرف بلاتا تھا۔ آئیے، یوں تو آپ مسلمان ہیں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، ہم تو
پڑھنے کرتے ہیں، پڑھنے سے کیا ہوا؟ پڑھنا الگ چیز ہے، لا الہ الا اللہ، اس پر عمل کرنا اصل ہوا میرے بھائی۔ عملی میں یہ کلمہ پڑھ لینے سے کیا ہوا؟ کلمہ پڑھنے کے مطلب آیا کہ اقیموا الصلاۃ، قائم کرو نماز، وآتوا الزکاۃ، اور زکات دو۔ تو بھیا ہم زکات دیوے نہ کرے، کل نماز پڑھوے نہ کرے، پھر کیسے مسلمان ہیں؟ کیا لے کے جائیں گے؟ یہ سادہ کتاب لے کے آئے، وہی سادے سادے واپس جائے گا، تو پھر کاہل دنیا میں آئے۔ اس لیے لوگوں، جب تک زندگی قائم ہے نیک اعمال کیجئے، تاکہ عالم برزخ بہت بڑی جگہ ہے عالم برزخ، جو انسان اگر نیک اعمال کر کے نہ جائے گا، اے لوگوں، عالم برزخ میں ایسی ایسی عذاب دی جائے گی جس سے نہ بچے گا وہ۔ اور کب تک دی جائے گی؟ اب کب قیامت ہوگی؟ اے لوگ، آپ نے غلط کاری کیا، اس کا انجام تو بھگتنا ہی نہ پڑے گا۔ اور نیک اعمال کریں گے تو پھر کہتے ہیں کہ جنت کے دروازے کھول دیے گئے۔ بس ہٹے، آئے فرشتے، سوال کیا کہ تمہارا رب کون ہے؟ پوچھے گا، یہی نہ پوچھے گا میرے بھائی، بس سوال تو یہی کرے گا کہ لو تمہارا رب کون ہے؟ تو آپ کیا کہیں گے؟ میرا رب جب جانبے نہ کریں گے تو آپ تو ضرور کہیں گا میرا رب اللہ ہے۔ تمہارا دین دین الاسلام، میرا دین کیا ہے؟ اسلام ہے، میرا دین اسلام ہے۔ اور پھر آقا نامدار مدنی تاجدار جناب احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زیارت کرائی جائے گی، چہرہ سامنے آئے گا، پوچھا جائے گا بتا ان کے بارے میں کیا جانتے ہو؟ تو بے شک آپ کہیں گے جب آپ ان کے غلام ہیں تو ثبوت تو دیں گے کہ یہ میرے آقا نامدار مدنی تاجدار جناب احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہے۔ جب یہ تینوں جواب لا ادری، میں نہیں جانتا، میں نہیں جانتا، میں نہیں جانتا، جب نہیں جانتا تو پھر دوزخ میں جاؤ میں میرے بھائی، جاننے نہ کرتے ہو تو پھر کیا زندگی گزارا ہے؟ اور لا ادری نہ کہنا، کبھی نہ کہنا۔ اے لوگوں، اگر ہم نے جواب دے دیا پھر تو وہ کھڑکی کھولی جائے گی، وہ ٹھنڈی ہوائیں آئیں گی کہ دنیا میں جیسی زندگی آپ نے نہیں گزاری، قبر میں ویسی زندگی آپ گزاریں گے۔ اے لوگوں، بس اتنا ہی کہنا، کچھ امام صاحب حاضر ہیں، وما علینا الا البلاغ۔